بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ہم بات کر رہے تھے مجاہد ختم نبوت حافظ مولانا سید عبدالستار شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جیسے کہ کل ہم نے ان کے متعلق ان کا مختصر تعارف پیش کیا اور ان کے اساتذہ کے بارے میں اور ان کی جو علمی زندگی تھی اس پر بات ہوئی، تو آج یہاں پہ ہم مولانا مرحوم کی تحریک ختم نبوت کے لیے جو کوششیں ہیں اور جو مساعی ہیں ان کے بارے میں جو ہے کچھ ذکر کریں گے۔ مولانا مرحوم جب 1974 میں اپنے علمی اور درسی مصروفیات سے فارغ ہوئے تو اسی سال ملک میں تحریک ختم نبوت عروج پر تھی۔ قادیانیت کا مسئلہ ملک کے طول و عرض میں زیر بحث تھا۔ شاہ صاحب مرحوم کو تحریک ختم نبوت کے مرکزی امیر نے تحریک ختم نبوت کا ضلعی امیر منتخب کیا اور ضلع بنو کے تمام جید علماء کرام نے مسجد جعفر خان میں جمع ہو کر شاہ صاحب پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، اور شاہ صاحب مرحوم کے ساتھ مولانا علی شیر خان صاحب جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ شاہ صاحب دوران طلب علمی میں ہی اس مقدس تحریک کے امیر بن گئے تھے اور بڑے زور و شور سے اس تحریک کو چلایا۔ پہلی گرفتاری اسی سال 1974 میں ہوئی۔ بنو میں اس وقت کے ڈپٹی کمشنر جو قادیانی تھے، شاہ صاحب کو پہلی گرفتاری میں ضلع بدر کر دیا، اور مولانا مرحوم اس وقت شمع تحریک ختم نبوت کے پروانہ بن چکے تھے، اور جامع معراج العلوم میں دورہ حدیث کے آخری سال کے طالب علم تھے۔ شاہ صاحب نے باقاعدہ کابینہ تشکیل دی۔ مولانا علی شیر خان جنرل سیکریٹری، مولانا عبدالرزاق مجددی ناظم، مولانا واحد علی شاہ مرحوم نائب امیر مقرر کر دیے گئے۔ اس وقت بنو کے ڈپٹی کمشنر اعجاز رحیم جو قادیانی تھے، وہ اس تحریک سے انتہائی خوفزدہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے شاہ صاحب کی وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور عدمی گرفتاری پر بخاری صاحب مفرور ہو گئے۔ گرفتاری نہ دینے پر شاہ صاحب کو اشتہاری مجرم قرار دیا گیا اور ان کے آبائی گاؤں میں ان کے گھر پر اشتہاری مجرم کا اشتہار چسپاں کر دیا گیا۔ علماء کرام کی صلاح و مشورے سے بخاری صاحب نے گرفتاری تو دے دی اور ایک رات تانا سٹی میں حوالات میں گزاری اور علی صبح بنو جیل منتقل کر دیے گئے۔ بنو کے تمام وکلاء آخر تک بخاری مرحوم صاحب کی کیس کی مفت پیروی کیا کرتے تھے اور ان کا مفت مقدمہ لڑ رہے تھے۔ یوں اس ڈپٹی کمشنر نے مولانا مرحوم کو 2 سالہ دورانیہ میں 4 مرتبہ گرفتار کیا۔ رہائی کے بعد تحریک ختم نبوت نے زور پکڑی۔ ڈپٹی کمشنر نے مولانا مرحوم کو تحریک نہ چلانے کی شرط پر لالچ دینے کی غرض سے سرکاری نوکری اور مراد کی پیشکش کی، لیکن شاہ صاحب نے ان کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سب کو ٹکرا دیا۔ شاہ صاحب نے مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب کو دعوت دی اور بنو سرزمین بنو پر ان کو ایک بہت بڑے جلسے کا جو ہے انعقاد کرایا اور اعلان کیا گیا۔ تقریر کے فوراً بعد شاہ صاحب کو ضلع بدر کر دیا گیا۔ ضلع بدری کے ایام لکی مروت میں عظیم مبلغ سابق میں نے مولانا احمد جان صاحب کے ہاں گزاری۔ حکومت نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن شاہ صاحب جبل استقامت بن کر تحریک میں جان ڈالتے رہے اور ان کی راہ میں گرفتاری یا شہر بدری یہ رکاوٹ نہ بن سکی۔ امیر مرکزیہ مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے آل پارٹیز پر مشتمل متحدہ مجلس عمل بنائی۔
تو بنو کے علماء کرام میں سے نمور عالم دین مفتی حضرت علی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف بنو خطیب کو صدر منتخب کیا گیا اور امارت کے فرائض شاہ مرحوم صاحب انجام دے رہے تھے۔ دوران تحریک بنو میں ایسا زبردست پہیہ جام ہڑتال کر دیا گیا کہ لوگوں کو پینے تک کا پانی میسر نہ رہا۔ مولانا مرحوم کی تحریک ختم نبوت کی خاطر اور ہر فحاشی اور بے حیائی کے خلاف جنگ اور قید و بند کی صحبتوں کی فہرست بہت ہی لمبی ہے، جس پر ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ ایک مقولہ مشہور ہے، لکل فرعون موسیٰ، کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہر زمانے میں پیدا ہوتا ہے۔ مولانا مرحوم شاہ صاحب اس کے مصداق تھے۔ ہر باطل اور ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر حق کی خاطر جو ہے لڑنے والے اور اس پر جان نچاور کرنے والے، یہ مرد مجاہد مولانا مرحوم شاہ صاحب اقوام بنو اور مضافاتی کو روحانی یتیم کر گئے۔ 17 دسمبر بروز جمعرات 2020 کو 3 دہائیوں تک مسلسل تحفظ ختم نبوت اور تحریک ختم نبوت کو جان بخشنے والے یہ مرد مجاہد طویل علالت کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ مولانا مرحوم کی پسماندگان میں سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ ان کی جان نشین جو ان کے بڑے بیٹے صاحبزادے مولانا محمد طیب شاہ بخاری صاحب ہیں، مولانا محمد شعیب شاہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں، دوسرے صاحبزادے، اور مولانا محمد طاہر شاہ صاحب بخاری، یہ ان کے تینوں فرزند ہیں۔ ان کے تینوں بیٹے ماشاءاللہ حفاظ، قراء اور عالم دین اور دنیاوی اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ ان کی جان نشین مولانا محمد طیب شاہ بخاری صاحب اپنے والد صاحب کی جنازے میں عوام سے مخاطب ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے لیے میراث میں کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، نہ کوئی بینک بیلنس، نہ کوئی گاڑی، نہ جو ہے کوئی رقبے، بلکہ انہوں نے ہمیں علم دین کی وراثت دی۔ اور یقیناً کہ مولانا صاحب نے ایک ایسا چشمہ جس سے جو ہے اقوام بنو فیضیاب ہوتے رہے ہیں اور سیراب ہوتے رہے ہیں اور ابھی تک ہوتے رہے ہیں، چل رہا ہے، ایک ادارہ چل رہا ہے ان کے زیر نگرانی، جس میں حفظ اور جو ہے دوسرے درس نظامی کے طلباء اس میں باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا مرحوم صاحب جانے پہچانے بنو کے ہر خاص اور عام ان کو جانتے پہچانتے ہیں، اور بنو کی سطح پر انہوں نے ہر قسم کی فحاشی کے خلاف جنگ لڑی۔ بنو جو ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس میں پہلے 3-4 سینمے ہوتے تھے، اور وہ بھی مولانا مرحوم کی مسلسل محنت اور کوششوں کی وجہ سے الحمدللہ اب وہ سینمے ختم ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ مارکیٹیں بن چکی ہیں۔ کہیں پہ کسی دکانوں میں اپنے حلال چیزوں کو بیچنے کے لیے اگر کہیں پہ کوئی فحاشی ہوتی تھی کہ VCR چل رہا ہے، فلم چل رہا ہے اور چائے وغیرہ بھی چل رہی ہے، تو مولانا نے ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی، مولانا نے بے پردگی کے خلاف بھی آواز اٹھائی، اور جہاں پہ وہ حکومت پر تنقید کرتے تھے ان کے غلط فیصلوں میں، تو وہاں پہ وہ حکومت اور حکومتی اداروں کے ساتھ بھی دیتے تھے، جہاں پہ ملکی مفاد ہوتا تھا اور عوامی مفاد ہوتا تھا تو ان کے ساتھ بھی دیتے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے سیکورٹی اداروں کے ساتھ دیا، پولیس، فوج، اور ان کے لیے باقاعدہ دعائیں کرتے رہے اور ان کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ ان کی جو ہے حمایت کرتے رہے۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، مولانا نے بغیر کسی ملامت کے جہاں پہ حق کی بات تھی تو وہ کھل کر کہی، اور جہاں پہ حمایت کی بات تھی تو وہ بھی کھل کر انہوں نے حمایت کی، اور بلا شک و شبہ مولانا جو ہے بالکل حق کی خاطر اور
خدمت دین اور خدمت خلق کی طرح کے لیے لڑتے رہے اور کسی کی ملامت کو انہوں نے خاطر میں نہ لایا۔ یقیناً انہوں نے ہمیں ایک روحانی یتیم بنایا۔ ہمارے ایک استاذ ہیں مولانا جمیل صاحب، فرماتے ہیں کہ روحانی یتیم ہو کر نہ مرو، روحانی یتیم ہو کر نہ مرو۔ یقیناً مولانا تو روحانی یتیم ہو کر نہیں مرے، انہوں نے اپنے پیچھے اپنے بیٹوں کو اور اپنے اتنے شاگردوں کو چھوڑا ہے۔ یقیناً مولانا کی خدمات قابل تعریف ہے اور ہمیشہ یاد رہنے والی ہے۔ انہوں نے جو 3 دہائیوں تک مسلسل تحریک ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کے لیے جو کوششیں کیں وہ ہمیشہ یاد رہے گی، اور ایسے ہی جو ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے صاحبزادے جو ان کے جان نشین ہیں ان کو بھی ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے صاحبزادوں کو اور ان کے شاگردوں کو اور ان کے محبین کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مولانا صاحب جو خدمت دین اور اشاعت دین کے لیے جو بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا وہ ان کے جو معتقدین ہیں اور ان کے صاحبزادے ہیں ان کو کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مولانا مرحوم کی جو ہے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی قبر کو جو ہے نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار